سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، معلوماتی پروگرام آئیں نماز سیکھیں۔ کیا نام ہے ہمارا پروگرام کا؟ آئیں نماز سیکھیں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہوں گے اپنے اس پروگرام میں نماز سے متعلق بہت ہی مفید معلومات ہم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز میں رکوع سجود کے حوالے سے احکامات کیا ہیں، اور پچھلے دنوں تو ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک چل رہا تھا اور وہ ٹاپک تھا نماز جنازہ سے۔ جی ہاں، وہ نماز جنازہ سے متعلق ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کافی حد تک بات کی تھی۔ نماز جنازہ کا پریکٹیکل عملی طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، آپ بھی موجود تھے۔ عملی طریقہ بیان کیا گیا تھا، نماز میں اپنے تکبیرات کیسے کہنی ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، اور نماز میں پڑھنا کیا کیا ہے، نماز جنازہ میں نیت کیا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہم نے نماز جنازہ سے متعلق سیکھی تھی۔ آج بھی نماز جنازہ سے متعلق کچھ اہم ترین باتیں آپ سے کرنی ہے۔ نماز جنازہ میں نابالغ جو بچے، چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، اور ان کی نماز جنازہ میں دعا کون سی پڑھی جائے گی۔ ان بچوں کے ذہنوں میں بھی کنفیوژن ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے بھی جوابات حاصل کریں تاکہ آپ لوگوں کو پہنچا سکے کچھ اہم اور بنیادی معلومات۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ بھائی، نماز جنازہ پڑھنے کا تو بہت ثواب ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور ثواب کے لیے گھر سے چلے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ قیرات سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ قیرات کا مطلب ہے احد پہاڑ، جو مدینہ شریف میں بہت بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ شریف میں نا 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دفن تک ساتھ نہیں رہا بلکہ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ گیا، تو 1 احد پہاڑ کے برابر اس کو 1 قیرات اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ ملتا ہے کہ اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے تمہارا جنازہ پڑھا تھا اللہ پاک نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنازے کو کندھا دینے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ جنازے کو کندھا کیسے دیں۔ کچھ لوگ مختلف طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب جنازہ لے کر آیا جا رہا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کو جب لے کر آتے ہیں، نماز جنازہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، نماز جنازہ پڑھ کے یا نماز جنازہ کے لیے جاتے ہوئے میت کو کندھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کندھا دینے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لے کر پتہ کیسے چلتے ہیں، یعنی میت کا جو چہرہ ہے نا، جو سر ہے وہ آگے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور پیچھے کی طرف اس کے پاؤں ہوں گے، صحیح ہے۔ جب آپ آگے جنازے کو لے کر جا رہے ہو نا، یوں لے کر جا رہے ہیں، تو اس کا سر یہاں پر ہوگا اور
پاؤں یہاں پر ہوں گے, سر اس کا یہاں پر ہوگا, پیر یہاں پر ہوں گے, ایسے جنازے کو لے کر جایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا سیدھا کندھا میت کے سیدھے کندھے کو, ویسے تو آپ لوگ چھوٹے ہیں تو عام طور پر آپ لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہوگا, بڑے لوگ ہی دیتے ہیں, لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میت کے سیدھے کندھے کو آپ کا سیدھا کندھا رکھیں. ٹھیک ہے. 10 قدم چلے یوں, اس کے بعد پیچھے کی طرف آ جائیں اور سیدھے پاؤں کی طرف آ جائیں, اور سیدھے پاؤں کی طرف اپنے سیدھے کندھے کے نیچے اس کا جو پاؤں والی سائیڈ ہوگی وہ سائیڈ رکھیں گے. ٹھیک ہے. 10 قدم آپ نے شروع میں چلنے ہیں. جب آپ میت کی کندھے والی سائیڈ کو کندھا دے رہے ہوگے نا تو کتنے قدم چلنے ہیں؟ 10 قدم. جب آپ پیچھے آ جاؤ گے پیر والی سائیڈ پر تو وہاں پر بھی کتنے قدم چلیں گے؟ 10 قدم. اس کے بعد آپ میت کی لیفٹ سائیڈ پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جو میت کا لیفٹ ہینڈ ہے نا, میت کے لیفٹ ہینڈ پر آ جائیں گے, اور اپنا جو آپ کا الٹا کندھا ہے, اب آپ الٹے کندھے پر اس کو جو ہے اس کے الٹے کندھے کو اپنے الٹے کندھے کے اوپر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیچھے آ جائیں گے اور پاؤں والی جو سائیڈ ہے نا اس کو پھر اپنے الٹے کندھے پر لے کر آپ چلیں گے. یہاں پر بھی کتنے کتنے قدم چلنا ہے؟ 10 قدم چلنے ہیں. تو ٹوٹل کتنے قدم آپ چلیں گے؟ 40 قدم چلیں گے. ٹھیک ہے. بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کندھا دیتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے؟ ہاں ہاں بالکل. دیکھیں آپ جب جنازے کے ساتھ چلیں تو کتنے قدم چلیں آپ؟ 40 قدم چلے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے جس سے ممکن ہو سکے, جس سے بند پڑے, تو اس کو یہ ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے, رش زیادہ ہو اور 40 قدم نہیں چل سکے تو کیا کریں؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہاں پتہ ہے لوگ ایک مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی 2 قدم چلیں, 2 قدم چلیں, 2 قدم چلیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ 10 قدم چلیں یہ کہنا چاہیے. اچھا رش زیادہ ہوتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 قدم پورے نہیں چل پاتے تو آپ کسی سے لڑنا شروع نہیں کر دیں گے بھائی مجھے 10 قدم پورے چلنے دو. ٹھیک ہے. اب وہ نہیں موقع دے رہے تو آپ اس کو دھکا دیں. اب یہ ایسا بھی نہیں کرنا نا, بلکہ آپ دیکھیں جتنا قدم چل سکتے ہیں, 10 قدم اگر چل سکتے ہیں اٹس اوکے. اگر نہیں چل سکتے تو جتنے قدم چل لیے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن زور زبردستی نہیں کریں کہ میں نے 40 پورے کرنے ہی ہیں. ہاں جس کے لیے آسانی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوتے تو کیا ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی؟ نہیں, نماز جنازہ مسلمان کی پڑھی جائے گی. کس کی پڑھی جائے گی؟ ہاں, غیر مسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آپ تو نماز جنازہ میں اس کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا. تو اب کافر کی, غیر مسلم کی تو مغفرت ہے ہی نہیں, ہے نا, غیر مسلم کی تو مغفرت نہیں ہوگی. تو مسلمان کی ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمان ہی کی بخشش ہو سکتی ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, جنازے کو دفن کرنے جا رہے ہوتے ہیں, قبروں پر چڑھ کے جاتے ہیں, تو یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہوتا ہے نا. پیارے بچوں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے, بچے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں. جب آپ قبرستان جائیں نا تو قبر کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں, قبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں, قبر میں شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں, قبر کو جمپ کر کے جانا اس کی بھی اجازت نہیں. بلکہ روایتوں میں آتا ہے جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. قبر کے پاس آگ نہ جلائیں, اور جب دفن کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو سارے لوگ قبروں کے اوپر چڑھ کر نہ جائیں, بلکہ جن کو بھی جانے کی ضرورت ہے وہ اپنا راستہ بنا کر جائیں. لیکن قبروں کے اوپر چڑھنا, ان کے اوپر جمپنگ کرنا, بعض لوگوں کو دیکھا ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں قبروں سے, ہے نا, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے قبر کے اوپر بیٹھنے کی, چڑھنے کی, اس کے اوپر جمپ کرنے کی, اسے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, نماز جنازہ میں کتنی صفیں بنانی چاہیے؟ دیکھیں نماز جنازہ میں 3 صفیں ہونی چاہیے. کوشش کریں کم از کم 3 صفیں ہوں. اگر 2 بندے بھی ہیں نا تو 2 بندے ایک صف بنا کر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, 2 آدمی ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, 2 دوسری میں اور 2
تیسری. کیونکہ یہ جو 3 صفیں بنائی جاتی ہے نا، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، جس آدمی کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ فائدہ ہے نا. تو یا تو 3 بنائیں. اچھا اگر رش زیادہ ہے 3 بنائیں، 5 بنائیں، 7 بنائیں، 9 بنائیں، 11 بنائیں. اس طرح سے صفیں بنائیں اگر رش زیادہ ہے، ورنہ کم از کم 3 صفیں ضرور بنانی چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ویسے تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں پتہ ہے کون سی صف افضل ہوتی ہے. جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تو یہ کون سی صف افضل ہوتی ہے؟ اس میں پہلی صف. لیکن نماز جنازہ میں یہ ہے کہ سب سے آخری صف افضل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں سب سے آخری صف افضل ہوتی ہے، اور عام نمازوں میں سب سے پہلی صف افضل ہوتی ہے. یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کی بھی نماز جنازہ ہوگی؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ نماز جنازہ جو ہے نا، وہ ہمیشہ زندہ کی پڑھی جاتی ہے. مطلب زندہ کی پڑھی جانے سے مطلب زندگی میں نہیں پڑھیں گے. جیسے آپ زندہ ہیں تو آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہاں، زندہ کا اگر انتقال ہو گیا پھر اس کی نماز جنازہ ہو. ٹھیک ہے. تو لیکن یاد رکھیں کہ اس کے لیے زندہ ہونا شرط ہے، بھلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو. اگر وہ پیدا ہونے کے بعد، اگر کسی بچے کا پیدا ہونے کے فوراً بعد انتقال ہوا، یعنی وہ 2-4 سیکنڈ بھی زندہ رہا اور اس کے بعد انتقال ہوا اس کا، اب اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے سانس ہی نہیں لی، وہ پیدا ہوا اس نے سانس ہی نہیں لی اور وہ پیدا ہی مردہ حالت میں ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو زندہ ہو کر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے اور اس کو دفن بھی کریں گے. ٹھیک ہے. یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر پلین کریش ہو جائے اور اس کی باڈی نہ ملے تو اس کی بھی نماز جنازہ ہو جائے گی؟ آدمی کی باڈی اگر نہیں ملی نا تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جنازے کے لیے جنازہ ہونا شرط ہے. پھر اس کی تفصیل ہے کہ کتنے باڈی کے کتنے پارٹس مل گئے تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. یہ بہت ڈیٹیل ہے. بٹ لیکن یہ کہ اس کی باڈی ہی نہیں ہے، بالکل کریش ہو گیا پلین یا کوئی اس طرح کا حادثہ ہو گیا ہے کہ اس کی باڈی مل نہیں رہی ہے، تو پھر جب تک باڈی نہیں ہے تو وداؤٹ باڈی نماز جنازہ نہیں ہو. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ بھئی جب کسی نقصان کی خبر ملے، کسی کے انتقال کی خبر ملے، یا کوئی بھی آپ کو XYZ نقصان کی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. سنت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت بھی پڑھتے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اور آپ کو حادثہ صدمے کی خبر ملے تو اس وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیا دعا ہے؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں تو آپ کو بتائی تھی جو بالغ یعنی بڑے لوگ انتقال کر جائیں تو ان کی نماز جنازہ ہم جو ہے کیا پڑھیں گے، وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ہے بڑے لوگوں کی نماز جنازہ میں پڑھنے کی دعا. اچھا، جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھنی ہے، یہ تھوڑی مختلف ہے بڑوں سے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو لڑکی ہے اس کی الگ دعا ہے اور لڑکے کی الگ دعا ہے. یعنی دعا تو ایک ہی ہے لیکن تھوڑے تھوڑے الفاظ کا اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، جو آپ نے چھوٹے بچوں کی نماز جنازے میں دعا پڑھنی ہے اس کو غور سے سنیں. آپ یہاں پر لکھی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں. وہ دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ ہے چھوٹے نابالغ بچے کی دعا، لڑکے کی دعا. ٹھیک ہے.
اب لڑکی کی دعا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ اجعلہ پڑھتے تھے، اجعلہا آ جائے گا یہاں پر. یہ دعا بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ دعا آپ یوں پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وزخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. شافعتا ومشفعا. تو یہ جو تا ہے نا، اس کا اضافہ کیا جائے گا اور ہو کی جگہ ہا پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ ہے نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی دعا. اور یہاں پر بھی آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بڑوں کی نماز جنازہ سے متعلق بتایا تھا کہ اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کیا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے تو کوشش کریں یاد کریں. اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعا پڑھ لیں، تو نماز جنازہ بہرحال ہو جائے گی. کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض. اگر آپ نے وہ 2 فرض ادا کر لیے نماز جنازہ ہو جائے گی. پہلا فرض کیا تھا؟ قیام. دوسرا فرض کیا تھا؟ 4 تکبیریں کہنا. اگر آپ نے یہ 2 فرض ادا کر لیے آپ کی نماز جنازہ ہو گئی. ٹھیک ہے؟ یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال، جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اذان کیوں دیتے ہیں؟ مردے کو دفنانے کے بعد اذان کیوں دیتے ہیں؟ بہت اہم ترین بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد اذان دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو شیطان اس کو وہاں بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے. اس کو وسوسہ ڈال کے کنفیوز کرتا ہے کہ وہ قبر کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے نا تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے نا وہاں تک شیطان دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو شیطان کو دور کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اذان کے مختلف موقع بیان کیے گئے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی نا، لیکن اذان کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، یوں ہی مصیبت کے وقت بھی اذان کہنی چاہیے. جیسے آپ نے مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا امیر اہل سنت نے یہ ترغیب دلائی نا. کیوں؟ کیونکہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے تو اب اس کی وجہ سے وبا ہے، مصیبت ہے، اس کو بھگانے کے لیے بھی اذان دیتے ہیں. تو اب مردے کے اوپر بھی بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے نا. اس کو قبر میں رکھا گیا، دنیا سے قبر میں چلا گیا. اس مصیبت میں آسانی کے لیے اذان کہی جاتی ہے. ویسے ہی مقدس کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کلمہ شہادت ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. تو اگر ہم یہ اذان کر لیتے ہیں تو اس سے مردے کو فائدہ ہو جائے گا. تو اسی لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس آپ اگر اذان کہتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے آج کا پروگرام آئے نماز سیکھے دیکھا. اس میں ہم نے کوشش کی کہ نماز جنازہ سے متعلق جو اہم ترین مسائل ہوتے ہیں، عام مسائل ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. اللہ پاک ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نما